سامعین، آج کے اس صوتی مضمون کا عنوان ہے کتاب۔ بہت سوچنے کے بعد کتاب کا ہی ذہن میں آیا کہ حضرت انسان نے جو چیزیں ایجاد کی ہیں ان میں سب سے بڑی ایجاد میرے نزدیک کتاب ہے۔ یہ کسی ایک شخص یا کسی ایک دور میں مکمل ایجاد نہیں ہوئی، اس نے ارتقاء کے لیے صدیاں لی ہیں، اور اگر میں کہوں کہ ہزاروں سال لیے ہیں تو وہ بھی غلط نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے اس کا آغاز ان تصویروں سے ہوا جو انسان نے اپنے اوائل شعور میں غاروں میں رنگوں سے بنائی، نوکیلے پتھروں سے چٹانوں کو کھرچ کے تصویریں بنائی گئیں۔ ابھی حرف ایجاد نہیں ہوئے تھے، ابھی زبانوں کو ارتقاء نہیں ملا تھا۔ پھر وقت آیا کہ سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ چائنا میں کاغذ ایجاد ہوا۔ اس کا صحیح وقت، اس کے موجد کا کسی کو علم نہیں، لیکن اس بات پر سب کو اتفاق ہے کہ کاغذ سب سے پہلے چائنا میں ایجاد ہوا، جو آج کے نفیس کاغذ کی ایک ابتدائی شکل تھا۔ اس کے بھی اجزائے ترکیبی یہی تھے جو آج کے کاغذ کے ہیں۔ پھر سب سے پہلے جرمنی کے ایک سونار نے ایک چھاپا مشین ایجاد کی، اس سے بھی کتابی شکل نہیں ملی۔ ماس پروڈکشن کے لیے کتاب کی ابتدائی شکل تھی اور ایک اہم ترین شکل تھی۔ بک بائنڈنگ، بک پرنٹنگ اور کتاب کو لکھنے والوں کو اس طرف آنے میں بہت عرصہ لگا۔ اس جرمن گولڈ سمتھ کا نام جوہانس گٹنبرگ تھا، جس نے یہ چھاپنے کی مشین ایجاد کی۔ یہ سن 1436 عیسوی کی بات ہے۔ اس کے بعد رینیساں احیائے یورپ سے لے کر آج کے زمانے تک سینکڑوں سال گزر چکے ہیں، اور اب کتابیں، اخبار ناقابل یقین رفتار سے چھپتے ہیں اور ان کی ترسیل بھی ہوتی ہے۔ تو یہ تو ایک اجمالی جائزہ تھا کہ ہم کتاب تک کیسے پہنچے۔ اگلی باتیں کتاب کے بارے میں جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہیں کہ فرانز کافکا، another جرمن رائٹر، ایک اور مصنف جس کا جرمنی سے ہی تعلق ہے، اس نے ایک مختصر کوٹیشن میں کہا، اپنے قول میں کہا کہ a book must be an axe for a frozen sea، یعنی کتاب جو لکھی گئی ہے، جو پڑھی جانی ہے، جو پڑھی جا رہی ہے، اس کو ایسا ہونا چاہیے کہ جو برف سے جمے سمندروں میں آپ کے لیے راستہ بنائے۔ اس کا آسان الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ جو آپ کو، آپ کے ذہن کو، آپ کی روح کو وسعت دے۔ کتاب کو ایسا ہونا چاہیے۔ اس کی اپنی تحریریں بھی تقریباً ایسی ہی ہیں۔ دوسری بات جو بہت خوبصورت مجھے لگی وہ یہ ہے کہ a book must be like a crystal ball and the person holding it should be fully alive، یعنی کہ کتاب کو ایک جام جم، جیسا کہ ایرانی بادشاہ کے بارے میں کہا جاتا ہے، جمشید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس ایک ایسا پیالہ تھا جس کے پانی کے عکس میں اسے دنیا کی ہر چیز نظر آتی تھی۔ جس چیز کو دیکھنے کی وہ خواہش کرتا تھا وہ جام جم اس کو دکھاتا تھا۔
تو کتاب کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ جس موضوع پر ہے، وہ جس چیز کے بارے میں ہے، وہ آپ کو اسی دنیا میں، اسی خیال میں اور اسی کیفیت میں لے جائے۔ لکھنے والے کو بھی ایسا ہونا چاہیے اور پڑھنے والے کو بھی ایسا ہونا چاہیے۔ سامعین، اس کے بعد جو اہم چیزیں ہیں جو لوگ بھول جاتے ہیں کتاب کو سلیکٹ کرتے ہوئے اور کتاب کو پڑھتے ہوئے، وہ یہ ہیں کہ جو کتاب ہمیں میسر ہوتی ہے اس پر ہی وقت صرف کر دیتے ہیں، اور اس کو پڑھ کر حاصل محصول تو کیا ہونا ہے، وقت ہی ضائع ہوتا ہے۔ تو کتاب وقت ضائع کرنے کے لیے کوئی اچھا ذریعہ نہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ لکھنے والے کی توہین ہے۔ اچھے لکھنے والے کی کتاب کو تلاش نہیں کرتے۔ تو پڑھنے سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ کتاب کو منتخب کرنے کے لیے وقت صرف کریں، اور کوئی ایک دن ایسا رکھیں، چاہے وہ سارا دن لگ جائے، اگر آپ کو ایک بھی ایسی کتاب مل جائے جو زندگی بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہو، جو سوچ کو بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہو، تو دن آپ کا ضائع نہیں جاتا۔ بجائے اس کے کہ آپ 40 جلدوں والا کوئی رسالہ پڑھیں اور زندگی کے 1-2 سال اس پر صرف کریں، اور جہاں سے چلے تھے اس کو پڑھنے کے بعد وہیں پر کھڑے ہوں۔ تو جو میرے ناقص علم کے مطابق چند کتابیں میں نے پڑھی ہیں، یا تحریر کرنے والوں کے بارے میں اور لٹریچر کے بارے میں جو جانا ہے، اس میں چند کتابیں جو خوش قسمتی سے میں نے بھی پڑھی ہیں، وہ کوئی بہت ضخیم کتابیں نہیں ہیں، کوئی بہت طویل کتابیں نہیں ہیں، وہ مختصر سی کتابیں ہیں جنہوں نے زندگی بدل دی لوگوں کی، جنہوں نے معاشروں کی سوچ کا انداز بدل دیا۔ ان میں سب سے پہلی کتاب جو ماڈرن کلاسکس میں آپ کو کوٹ کرنا چاہوں گا، وہ امریکن رائٹر ہارپر لی کی ہے، آن کلنگ اے ماکنگ برڈ، انگلش کتاب ہے، اور زیادہ سے زیادہ میرے نزدیک 200 صفحے کی ہوگی۔ ایک مختصر سی سادہ سی کتاب ہے، لیکن اس کی ملینز اینڈ ملینز، لاکھوں کروڑوں جلدیں 1960 سے لے کر آج تک فروخت ہو چکی ہیں، اور آج بھی امریکہ کی مقبول ترین کتابوں میں وہ کتاب شامل ہے۔ اور ایک دلچسپ پہلو اس کا یہ ہے کہ ایک ہی کتاب ہارپر لی نے لکھی۔ اس خاتون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک کوئی اور کتاب بھی لکھی تھی، لیکن اس کی وفات کے بعد اس کا مسودہ تلاش کرنے کی بڑی کوشش کی گئی کہ وہ کون سی کتاب تھی جو پبلش کرائے بغیر دنیا فانی سے رخصت ہو گئی، لیکن وہ کتاب بس خیالوں میں ہے اور ایک مفروضے کے طور پر ہے، ملی نہیں لوگوں کو، اور اس ایک کتاب نے ہی اس کو بھی امر کر دیا، اور وہ کتاب تو امر ہے ہی ہے۔ کتاب کی یہ بھی خوبی ہے کہ اس کی لکھنے کی تاریخ پیدائش تو ہوتی ہے، اس کے ترک ہونے کی، اس کے ختم ہونے کی تاریخ نہیں ہوتی۔ تو ایک حساب سے کتاب اگر اس قابل ہے تو وہ ایٹرنل ہی ہوتی ہے، امر ہی ہوتی ہے۔ دوسری کتاب جو میں سجیسٹ کروں گا اگر آپ کو انگلش سے لگاؤ ہے تو وہ کتاب ہے ہرمن ہیسے کی، اس کا نام ہے سدھارتھا۔ وہ بھی
200 صفحات سے کم کی کتاب ہے. وہ پارٹیشن 1940 کے بعد لکھی گئی، اور اس کے بارے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ ہرمن ہیسے بدھ مت سے اتنا انسپائرڈ تھا، جبکہ اس وقت سارا یورپ ہی جنگوں سے تنگ آنے کے بعد امن، آشتی اور نان وائلنس کی پریچنگ کی وجہ سے بدھا کے رومانس میں مبتلا تھا. وہ اس رومانس میں انڈیا آیا، ظاہر ہے کہ نیپال بھی گیا ہوگا، لیکن کہا جاتا ہے کہ کچھ مختصر قیام کے بعد وہ اتنا رنجیدہ ہوا انڈیا کی بے انتہا غربت دیکھ کر، لوگوں کے مصائب دیکھ کر، اسے بدھا کا رومانس کہیں نظر نہیں آیا، جس وجہ سے وہ بدھا کے رومانس میں مبتلا تھا. تو سدھارتھا ایکچولی بدھا کی زندگی کی کہانی نہیں. جو کریکٹر سدھارتھا اس میں ہے، ایکچولی وہ بھی ایک پریچر تھا بدھ مت کا، جس کا نام سدھارتھا گوتما تھا. ون آف دی لیڈنگ ٹیچرز آف بدھ مت ہے وہ، اور ایک بہت ہی سیکرڈ اینٹیٹی ہے بدھزم میں. اور اس کے علاوہ جو کتابیں ہیں، مثلا فریڈرک نیچے کی کتاب دس اسپوک زاراتھسٹرا، یہ زرتشت ایرانین پروفٹ ہی کہوں گا میں، کیونکہ لوگوں کا ایک مس کنسیپشن ہے کہ وہ شاید زوریسٹرینز جو ہیں، زرتشت کو ماننے والے جو ہیں، شاید کوئی آگ کے پجاری ہیں. وہ اس کی وجہ سیکرڈ فائر ہے جو بدھ مت کے جائے پیدائش پر آج تک روشن ہے، زرتشت کی جائے پیدائش پر آج تک روشن ہے آگ، اور بجھنے نہیں دی گئی. حالانکہ اسلامک انقلاب کے بعد سوچا جا رہا تھا شاید کچھ تبدیلی آئے اور شاید یہ روایت ختم کر دی جائے، لیکن نہیں، ایرانینز نے اس روایت کو اسی طرح حفاظت کی ہے جیسے آج تک اس کی حفاظت ہوتی آ رہی تھی. تو اس آگ کا مقصد قطعاً یہ نہیں کہ وہ آگ کے پوجنے والے ہیں، زرتشت کے ماننے والے. اور جہاں تک میری ریڈنگ ہے، جہاں تک بہت اتھینٹک قسم کے پڑھنے والوں کی اور تحقیق کرنے والوں کی ریڈنگ ہے، وہ زوریسٹر کو ایک مونولیتھک مذہب، ایک خدا کو ماننے والا مذہب قرار دیتے ہیں. اور اس بات کو اس کی زوریسٹر کی پریچنگز کو گزرے 8000 سال ہو گئے ہیں، اور یہ پہلا شخص تھا جس نے جزا و سزا، آخرت، اچھائی اور برائی، یعنی شیطان اور ابدی خدا کے اور اس کے بندوں کے درمیان کشمکش کو موضوع بنایا. اہرمن اور یزداں، دو قوتوں کا ذکر زوریسٹر کو ماننے والے کرتے ہیں. یہ زرتشت کی ہی پریچنگز تھیں. زرتشت بتاتا ہے کہ آخری فتح اچھائی کی ہوگی. اس کے بعد سامعین، جو بات آپ سے کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ 10 اسپوک زاراتھسٹرا جو نیچے کی چند کتابوں میں سے ایک ہے، وہ اتنی اوریجنل فلسفی پر لکھی گئی ہے کہ اس کے بعد کے آنے والوں نے اس سے انسپائر ہو کر اپنی شاعری کو، اپنی فلسفیز کو، اپنی تحریروں کو رنگین کیا. فریڈرک نیچے اس کتاب کا آغاز اس بات سے کرتا ہے کہ زاراتھسٹرا پہاڑوں سے اترا اور آبادیوں سے گزرتا ہوا پھر اپنے ابوڈ
میں آتا ہے اور اس سارے سفر کے دوران وہ ہر قسم کے افراد سے ملتا ہے، ہر قسم کے افراد کو آبزرو کرتا ہے، شہروں میں، دیہاتوں میں، گلیوں میں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، جگہ جگہ سے گزرتا ہے۔ جنگلوں میں اسے ہرمٹ، جو تارک الدنیا لوگ ہوتے ہیں وہ ملتے ہیں، جو بے لباس لوگ ہوتے ہیں وہ ملتے ہیں، شہروں میں تاجر ملتے ہیں، فقیر ملتے ہیں، درویش ملتے ہیں، سرمایہ دار ملتے ہیں۔ سب کے بارے میں اس نے اپنی آبزرویشنز اور اپنی آراء دی ہیں جو انمٹ ہیں، جو انمول ہیں۔ کو موقع ملے تو آپ وہ ہے ول ڈیوران کو پڑھیں، آپ اس کی سٹوری آف فلسفی جو ہے وہ دنیا کی ان چند کتابوں میں سے ہے جس کی لکھوک کاپیاں فروخت ہوئی ہیں آج تک۔ اور اگر آپ وہ کتاب پڑھ لیں تو آپ کو دنیاوی علوم اور عقل کے جس معیار پر انسان آج ہے اس تک پہنچنے میں بڑی آسانی ہو، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں بڑی آسانی ہو۔ وہ یونان کے کلاسک اولڈ ماسٹرز سے شروع ہوتا ہے، یعنی کہ سقراط، بقراط، افلاطون، اور آج کے دور کے فلاسفرز تک آتا ہے، جیسا کہ برٹرینڈ رسل آپ گن سکتے ہیں، اور سب کا تھوڑا تھوڑا اجمالی جائزہ لیتا ہے۔ اور ول ڈیوران مذہب کا بہت بڑا ایڈوکیٹ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان کی تربیت میں اور انسان کو انسان بنانے میں تمام مذاہب نے بہت کلیدی کردار ادا کیا ہے، اور آج تک انسان کو اگر ہارنس رکھا ہے، کسی ضابطے میں رکھا ہے، اچھائی اور برائی کی طرف سے اسے شعور دیا ہے تو وہ مذاہب نے دیا ہے۔ دوسری جو بات کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایوڈ ریڈر بننے میں، ایک انتہائی دلچسپی رکھنے والے قاری بننے میں بہت وقت لگتا ہے۔ یہ وہ زمانہ نہیں ہے جب گلیوں میں لائبریریاں ہوا کرتی تھیں۔ اب انفارمیشن فلڈ نے بچوں کو کتاب سے دور کر دیا ہے۔ شاید جو 1960 سے یا 1960 کے قریب کی پیدائش والے مجھ جیسے لوگ ہیں، وہ آخری نسل ہے جس کے ہاتھ میں کتاب تھی۔ آج کے نوجوان کے ہاتھ میں کتاب نہیں ہے، وہ انٹرنیٹ پر، اپنے کمپیوٹر پر، اپنے پام ٹاپ پر چیزوں کو ریڈ کرتا ہے، اور یہ چیزیں کتاب جیسی چیز کو تفصیل سے پڑھنے کی اجازت شاید کم ہی دیتی ہیں، اور بہت ساری چیزوں میں انگیج کرتی ہیں۔ ویسے بھی جو پروون ریٹینشن ریٹ ہے وہ، اگر آپ ہارڈ کاپی کتاب کو کتابی شکل میں پڑھیں تو 60% ڈیٹیلز آپ کے مائنڈ میں سیو رہتی ہیں، جبکہ گیجٹس پر، کمپیوٹر پر، موبائل فون سے پڑھی ہوئی چیزیں اس سے کم ریٹ پر، 40% سے بھی کم ریٹ پر یاد رہتی ہیں انسان کو۔ تو میں تو کتاب کی ہی وکالت کروں گا کہ کتاب کو ہی جاری رہنا چاہیے۔ سامعین، کتاب کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ اب ہم اردو اور اسلامک لٹریچر کی طرف آئیں، اور اس سے پہلے ایک مثال ول ڈیوران کی تحریروں سے ہی آپ کو دوں گا کہ جب احیاء یورپ ہو رہا تھا تو کہا جاتا ہے کہ when the whole Europe was having Renaissance, France was having Voltaire,
वोल्टेयर वो शख्स है जिसने छोटी छोटी कहानियाँ लिखी, छोटे छोटे ड्रामे लिखे, और उसकी कहानियों और ड्रामों ने फ्रांस को फ्रांस बनाया है, फ्रेंच पीपल को अजीम बनाया है, उनको शऊर दिया, उनके जहनों में आबियारी करने में उसकी वो छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज और उसके लिखे हुए ड्रामे, जिनको वो डायरेक्ट भी करता था, जिनमें वो एज एक्टर भी प्ले करता था। अब अगर हम उर्दू, पर्शियन और अरबिक अदब की तरफ आएं तो आज के ज़माने को ज़रा एक तरफ रखकर जो चीज़ें जिन्होंने पूरी दुनिया को मुतासिर किया, उनमें अलिफ लैला की कहानियाँ हैं जिन पर हॉलीवुड में फिल्में बनी, वो अरेबिक सोर्स है, लेकिन अगर आप उसको तहकीक करें तो उसके किसी आथर का नाम नहीं। जिस तरह हमारी दास्तानें सस्सी पन्नू, हीर रांझा, इनके मुसन्निफीन एक नहीं, इसी तरह अलिफ लैला की कहानियों को लिखने वाला कोई एक नहीं, बल्कि लिखने वाले अगर कोई बहुत से भी हैं तो उनमें किसी एक का नाम भी नहीं। आप सर्च करेंगे तो आपको अलिफ लैला यानी 1000 रातों की दास्तान, जिसने पूरे वर्ल्ड को अपनी ग्रिप में लिया, उसका सोर्स इंडिया बताया जाएगा। और वो इंडिया भी उस वक्त का इंडिया जो पार्टीशन के करीब करीब है, यानी कि आज से कोई 70 साल पहले का सोर्स। जबकि ये दास्तान जिसने इंसान को तख़य्युलात, उड़ते हुए कालीन, जिन्नात, सिंदबाद की कहानियाँ और बहुत सारी तिलिस्म की कहानियाँ, जिसने वो तसव्वुरात दिए जो इससे पहले ना अदब में थे ना तहरीरों में थे। तो उसके बाद जो किताबें आपको मैं बताना चाहूँगा जिन्होंने शऊर को जिला बख्शी, वो फरीदुद्दीन अत्तार की किताब आज से 800 साल करीबन पहले लिखी गई। वो निशापुर ईरान के रहने वाले थे। उन्होंने एक किताब लिखी सहमुर्ग। अगर आपने राजा गिद्ध पढ़ी है तो उसका इब्तिदाइया ऐसी कॉन्फ्रेंस दिखाई जाती है कि तमाम दुनिया के परिंदे एक कॉन्फ्रेंस में इकट्ठा होते हैं और वो हकीकत की तलाश के लिए उड़ते हैं, और सिर्फ 30 परिंदे अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं, और उनमें से भी सिर्फ चंद उस मंजिल के आखिरी मरहले तक पहुंच पाते हैं और हकीकत को पाते हैं और खुदा की वहदानियत का उन पर अक्ता खुलता है। इसके बाद ईरानियन लिटरेचर से ही दास्तान अमीर हमज़ा, जिन्होंने आज की नस्ल नहीं लेकिन इससे पिछली नस्ल को तख़य्युलाती तौर पर एनरिच किया, वो भी ईरानी लिटरेचर से ही आई है, और उसके उर्दू तर्जमे और उसके कारीन बहुत ज़्यादा तादाद में आपको मिलेंगे जिन्होंने बचपन उन कहानियों के शहर में मुब्तला होकर गुजारा। तो ये वो किताबें हैं, ये वो तहरीरें हैं जिन्होंने नस्लों को और इंसानों को बहुत कुछ सोचने और ख्याल की गिरफ्त में लाने के लिए दिया। और चाहे ये तसव्वुराती कहानियाँ हैं, लेकिन इनमें मैसेज, इनका पैगाम हमेशा मुस्बत ही लोगों तक पहुँचा है। इसके अलावा एक ज़माना था कि आप बचपन से लेकर जवानी तक सिर्फ चंद अलूम ही हासिल कर पाते थे। अब एक लाइब्रेरी अगर आपको मुयस्सर है तो
ہر علم آپ کی دسترس میں ہے، تو اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو کتاب کے قریب لائیں، اور کتاب کا نعم البدل کوئی نہیں۔ جو چھوٹی چھوٹی کتب آپ کو پہلے بتائی ہیں، ان میں اگر انٹرنیشنل لٹریچر میں مسلم ورلڈ کی طرف سے جو پارٹ اپنا ادا کیا گیا ہے، تو 2 کتابیں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت نمایاں ہیں۔ ان کا نام ہے گلستان بوستان۔ گارڈین کی ایک رپورٹ کے مطابق 40 انفلوئنشل ترین کتابوں میں گلستان بوستان کا نام شامل ہے، اور ان 2 کتابوں نے مسلم ورلڈ میں بولی والی زبانوں میں اپنا پارٹ پلے کیا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایات اور ان کے بوستان میں اشعار ہیں، اور گلستان میں ان کی حکایات ہیں، ان کے سفر کا حال ہے، ان کی چھوٹی چھوٹی زندگی کے واقعات ہیں جو حکمت سے بھرے ہوئے ہیں۔ شاعری بھی سبق اور حکمت سے بھری ہوئی ہے۔ ان تمام چھوٹی چھوٹی فریزز کو تمام زبانوں نے سمویا ہے۔ عربی نے، فارسی میں ضرب المثل بنی ہیں ان کی لکھی ہوئی چھوٹی چھوٹی باتیں اور چھوٹے چھوٹے الفاظ اور فریزز، اور اردو میں بھی یہ اردو کا پارٹ بنی ہے۔ ان 2 کتابوں کا اردو زبان پر بھی بہت اثر ہے۔ آپ کتاب کی افادیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہر سال دنیا میں 5 لاکھ کتابیں کنونشنل پبلشرز باقاعدہ ایگریمنٹ کے تحت چھاپتے ہیں، اور جو سیلف پرنٹنگ ہے یا سیلف پبلشنگ ہے، اس کو بھی اگر شامل کریں تو 10 لاکھ کتاب ہر سال چھپتی ہے اور پڑھی بھی جاتی ہے۔ یہ وہ کتابیں ہیں جو زیادہ تر ترقی یافتہ ملکوں میں چھپتی ہیں۔ یہاں مسلم ورلڈ میں اس کا 5%، 2%، 3% بھی نہیں چھپتا، اور نہ ہی اتنی کتابیں ہمارے ہاں پڑھی جاتی ہیں۔ اب اس کو ہم کہیں کہ یورپ ترقی یافتہ ہے اس لیے کتابیں زیادہ چھپتی ہیں، تو یہ اس کا ریورس ہے۔ یورپ ترقی یافتہ اس لیے بنا ہے کہ وہاں کتابیں چھپنے کا ایک روایت قائم ہوئی اور انہیں کتاب کی افادیت کا اندازہ ہوا۔ تمام گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ کتابیں فہم دیتی ہیں، کتابیں علم دیتی ہیں، کتابیں فراست دیتی ہیں، اور کتابیں انسان کو بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ ان اشعار سے میں اس گفتگو کا خاتمہ کروں گا کہ جستجو جاگ کر ان کو پانے کی کرو، دیکھ کے خواب بھلانا کیسا، فہم سے لاکھ دیے روشن ہیں، آگ سے دیپ جلانا کیسا۔